بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ باپا جان کا مکتوب تعزیت بنام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ منحوس کون؟ اوہام باطلہ و خیالات فاسدہ سے پائیے چھٹکارا۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھول۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ 25 مئی سرپرست اجتماع کی دعوت، موضوع نگران شورا غفلت کا انجام۔ ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام ان کے صاحبزادے ضیاء الرحمان کے انتقال پر تعزیتی مکتوب ارسال فرمایا، جو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مفتی صاحب کی خدمت بابرکت میں باب المدینہ کراچی پاکستان میں حاضری دے کر پیش کیا۔ ملاحظہ کیجئے۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے یار سے اس کو بسانا، اللہ جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی مکالمہ منحوس کون مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ نگران شورا کے مدنی پھول مختصراً آپ بھی دیکھیے۔ شگون لینا اور اس پر اعتقاد رکھنا، اس حوالے سے اہم ترین مدنی مکالمہ۔ عرض خدمت یہ بھی ہے کہ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجیے۔ ایک دلہن شادی کے بعد جب گھر آتی ہے، اس نے ساس کو دیکھا، ساس نے بہو کو دیکھا، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فون آیا کہ دولہے صاحب کا حادثہ ہوا، انتقال ہو گیا۔ ساس نے کہا کہ تو منحوس، تجھے دیکھتے ہی میرا بیٹا چلا گیا۔ شوہر بولے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہے تب سے میرا کاروبار ٹوٹنا شروع ہو گیا،
بعض اقوام کے اندر جس طرح وہ ہر ایک اپنا عرف ہے نا، تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا وہ بدشگونی کے بھی اپنے انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے نا، کسی جگہ کیا چیز وہ منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ کیا ایک چیز ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا وہ منحوس سمجھی جا رہی ہو، دوسری جگہ اسی کو جو ہے نا وہ برکت والا سمجھا جا رہا ہو۔ ایگزیکٹلی، اینڈ ہاؤ انٹرسٹنگ اٹ از۔ آپ کو جان کر شاید یہ بڑی حیرت نما مسرت یا مسرت نما حیرت ہوگی کہ مغرب میں الو دانش مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں نا، مغرب میں نا صحیح ہے، وہ ویسٹرن کلچر میں وہ الو دانش مندی کہتے ہیں، دانش مندی، دانشور پرندہ سے وہاں صحیح آپ بول رہے ہو۔ یہ ویسے میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں نا، یہ میں اس کی جو بنیاد جو سمجھ میں آئی، جی یہ جہالت، اور اس میں بہت بنیادی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل لا۔ مدینہ کسی کو نوکری نہیں مل رہی مسلسل تو اس کا ذہن کھائے نہ کھائے اسی طرف جاتا ہے کہ یار یہ چیز تو نہیں ہے، یہ نحوست تو نہیں ہوگی۔ میرا آج کا دن کیا بول رہا ہے، میں مطلب کہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ایسٹرولوجسٹ۔ اب وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج یوں جو کرنا، لوگوں سے محتاط رہنا۔ اب وہ روڈ پہ چلتے چلتے کوئی ٹکرا بھی گیا نا غلطی سے، بولے گا یار یہ میرے آج اکبر یہ محتاط ہے نا، یہ لگتا ہے میرا فوراً ادھر ہاتھ پہ مارے گا، یار کچھ چلا تو نہیں گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پر ایک جزیہ اس طرح کا ذکر فرمایا کہ ان من اکبر اسباب الاصابت الایہام، کہ مصیبت آنے کے جو بہت بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک وہم بھی ہے۔ بعض اوقات بندہ گھر سے ایک کام کے لیے نکلتا ہے، راستے میں کالی بلی دیکھتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ واپس جاؤں، لیکن وہ گھر واپس نہیں جاتا، اسی کام پر چلا جاتا ہے۔ راستے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ساری نحوست ہی کالی بلی کی وجہ سے آئی ہے۔ کیا بلی کا اس طرح راستہ کاٹنا منحوس ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کام کے لیے جا رہا ہے، راستے میں کالی بلی آ گئی، اب بولے گھر جاؤں واپس، یہ گھر جائے گا، پھر کالی بلی آئی تو گھر جاتے گھر اب کدھر جائے گا، یہ ادھر ہی بیٹھ جائے گا، وہ گھومتا رہے گا بیچارہ کالی بلیوں کے درمیان۔ تو گلی میں بولا کالی بلی کیوں ہے؟ مطلب وہی کہ یہ اپنے ہاتھوں کا کیا، اب اس کا علاج بھی تو خود ہی کرنا پڑے گا۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ جملہ، یہ جو لفظ ہے منحوس، یہ اگر کوئی آپ کو بولے تو آپ پر کیا بیتے گی؟ سلسلہ ہوا فیضان علم، اور اس دفعہ بھی سعادت حاصل ہوئی جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدت ظلہ العالی کے مدنی پھول پانے کی آپ بھی پائیے فیض۔ علم جو ہے اس میں دو باتیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ناقص علم حاصل نہ کیا جائے، علم کامل حاصل کیا جائے، کیونکہ آدھا علم پڑھنا جو ہے یہ نہ پڑھنے سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ نی ملا خطرہ ایمان، کہ جو علم مکمل نہیں پڑھے گا وہ نہ پڑھنے والوں سے زیادہ دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب علماء کی بقا سے دین کی بقا ہے، علماء ہیں تو دین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء ختم ہو جائیں اور دین پھر بھی باقی رہے، سمجھانے والا ہوگا نہ اس کی تشریح کرنے والا ہوگا۔ اب اگر طلبہ علم جو ہیں، جو طالبین علم ہیں، اگر وہ محنت کے ساتھ مکمل طریقے سے علم حاصل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو قبض فرما لے گا، یعنی علم کو لے لے گا، لیکن یہ لینا اس طرح نہیں ہوگا کہ علماء کے دلوں سے علم اللہ تعالیٰ نکال دے گا، بلکہ علماء دنیا سے اٹھتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ علماء ختم ہوتے جائیں گے۔ پھر جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان جاہلوں سے سوال کیے جائیں گے، فسئلوا، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو یہ جاہل سردار جو ہیں، جو قوم کے پیشوا بنے ہوں گے، یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فیضان زمزم مسجد زمزم نگر حیدرآباد بابر اسلام سندھ پاکستان کے افتتاح کے موقع پر جمعہ پڑھایا مبلغ دعوت اسلامی نے۔ آپ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب پاکستان کے دیگر شہروں کے دورے کے بعد
जमजम नगर पहुंचे थे। शानदार मस्जिद की तरफ आपको भी लिए चलते हैं। मेराज के दूल्हा मेरे नबी, मेराज के दूल्हा प्यारे नबी है। सफ आरा सब हूर मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। मेराज के दूल्हा मेरे नबी, मेराज के दूल्हा प्यारे नबी। जामा मस्जिद फैज़ान ज़मज़म का यूँ इफ्तिताह है कि यूँ तो इसमें नमाज़ें हो रही थी और हमारी इस पहली मंजिल पे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज पहली बार नमाज़ पढ़ी जाएगी बाजमात, और वो भी जुमे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को शादो आबाद रखे, क़यामत तक आबाद रखे, और मस्जिद के बानियान, मस्जिद के खिदमत गुजारान को अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां की भलाइयों से माला माल करे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनाना ये एक ऐसा काम है कि ये जिसे इसकी लज्जत मिल जाती है वही समझ सकता है। मेराज शरीफ हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर की आँखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया, और ये कमाल अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में किसी को हासिल नहीं हुआ जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार सर की आँखों से ये मुहाल है। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला का दीदार सर की आँखों से, जो ज़ाहिरी आँखें, उससे नहीं हो सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम। है आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग है। आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग है। तारे भी जगमग जगमग महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं। मेराज के दूल्हा मेरे नबी। रुकने शूरा की श्रीलंका के शहर कोलंबो आमद हुई। आपने बाद फजर मदनी हल्के में इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। रुकने शूरा श्रीलंका में आप भी देखिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। आफतों का रुख बदल दे। सरपरस्त इज्तिमा। मजलिस मदरसतुल मदीना के तहत होने वाले इस इज्तिमा में निगरान शूरा के बयान का मौजू होगा गफलत का अंजाम, जिसकी दावत हज़रत मौलाना अशरफ गोरमानी साहिब दामत बरकातुल आलिया और दीगर को दी गई। बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में, जबकि मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान में भी सरपरस्त इज्तिमा की दावत दी गई। मैं इंशाल्लाह 25 मई को निगरान शूरा जो बयान करेंगे इंशाल्लाह रहमान, उसमें जो शिरकत की इंशाल्लाह नियत करता हूँ। 25 मई को जो निगरान शूरा बयान फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी नियत करता हूँ। दावत इस्लामी ने मुझ में और मेरे बच्चे में अल्हम्दुलिल्लाह इतना चेंज कर दिया कि मैं कभी भी सारी ज़िंदगी एहसान नहीं उतार सकता। और हज़रत मौलाना इलियास अतार कादरी साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ये काम शुरू किया है, और लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम घरों में बैठ के देख रहे होते हैं, हमारे नॉलेज में नहीं होती, और हम इस मदनी चैनल के ज़रिए से और हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अतार कादरी साहब का और सब इस्लामी भाइयों का शुक्रिया अदा करें। जब से मैंने मदरसे में दाखिल किया है उसमें बहुत तब्दीलियाँ देखी हैं जो कि माहौल का असर है। जब भी वो मदरसा जाता है तो मेरे और अपने वालदा के हाथ चूमकर जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों का पाबंद है। हम दावत इस्लामी के भी मशकूर हैं, बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत, जिन्होंने हमें ऐसा एक प्लेटफार्म मुहैया किया कि ना सिर्फ हम खुद भर के हमारी आने वाली नस्लें भी
بہتر زندگی گزار سکتی ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو رہی ہیں۔ میں بھی اپنے عطیات، زکوٰۃ وغیرہ دعوت اسلامی کو دیتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں۔ حضرت مولانا مفتی مشتاق احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاوا پنجاب پاکستان نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے یوں نوازا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، اور گھر میں الحمدللہ یہ بندوبست کر رکھا ہے کہ جو مدنی چینل ہے الحمدللہ جو پورے عالم اسلام کو جو وہ پیغام دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، حضور کی محبت، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقیدت، ادب، احترام کا جو درس دے رہا ہے، اولیاء کاملین، صلحاء امت، بزرگان دین کی جو محبتیں تقسیم کر رہا ہے، اور بالخصوص حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام عشق و محبت ہیں، اور جو مسلک رضا ہے، جو فکر رضا ہے، اس کو عام کر رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے کے جملہ علماء اکرام، خطباء، ائمہ مل کے جو دعوت اسلامی کا جو یہ عظیم کام ہے اس کا بیڑا اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام ادھر عام ہوگا، قریہ قریہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، نگر نگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ پیغام پہنچے گا۔ میں اپنے دل سے، خلوص نیت سے جو دعوت اسلامی کے جتنے پروگرامز ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت خوشی ہے اور بہت اطمینان ہے، کیونکہ دعوت اسلامی ایک واحد تحریک ہے اہل سنت کی جو ہمارے مسلک کو، ہمارے مشن کو جو بچا سکتی ہے۔ ہمارا جو ادارہ ہے اس کی طرف سے بندہ ناچیز مشتاق احمد قادری کی طرف سے میرے جو طلباء ہیں، جو شاگرد ہیں، حفاظ ہیں، جو اس ادارے کے فضلاء ہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنا سب کچھ تن من دھن انشاءاللہ جو دعوت اسلامی کا جو مشن اور پروگرام ہے اس کے لیے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر عوام اہل سنت بلکہ پورے عالم اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ شرف الزمان صدیقی صاحب سے ملاقات باب المدینہ کراچی پاکستان میں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے کی۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ کہ میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں اس بات پہ کہ آج دعوت اسلامی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وفد ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ نے ہمیں اپنے فیضان مدینہ میں دعوت دی ہے آنے کی۔ ہمیں بڑی خوشی اس بات سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر چاہا، پاک پروردگار نے اگر موقع فراہم کیا تو انشاءاللہ بہت جلد پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا ایک وفد میری سرپرستی میں فیضان مدینہ کا وزٹ کرے گا، اور ہم اس بات کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے حوالے سے کوئی بھی معاملات اگر آپ کو درپیش ایجوکیشنل ہوں تو انشاءاللہ تعالی دامے درمے سخنے قدمے ہر لحاظ سے میں، میرے تمام سینئر ساتھی، تمام ایجوکیشنسٹ سب ہمہ وقت آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ دعوت اسلامی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر سپرویژن میں جو آپ یہ تربیتی نشست کروا رہے ہیں رہائشی کراچی میں، درس و تدریس سے منسلک تمام افراد، تمام اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس دوران اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو ضرور سے ضرور
आप दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना का विज़िट करें और उस तरबियती रिहायशी जो कोर्स है उसमें आप भी शामिल हों। आपको भी ये मालूमात हो कि ये तरबियती नशिस्त होती किस तरीके से है, इसकी क्या अफादियत है, आपकी अमली ज़िंदगी में इसके क्या अमल होंगे और बाद में आपको इसके क्या अजर मिलेगा, आपको भी इसके बारे में मालूमात हो। और इंशाअल्लाह ताला मेरी भी कोशिश होगी कि मैं इस सिलसिले में भरपूर कोशिश करूंगा कि कबल अज वक्त इसका अनाउंसमेंट स्कूल एजुकेशन में भी कर दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हों वो ज़रूर उस तरबियती नशिस्त में जाएं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के लिए ली गई जगह का दौरा। बड़वद्दा हिंद गुजरात हिंद में निगरानी काबीना ने फरमाया, डालिए सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा के हिंद की जानिब एक मीठी नज़र। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। मजलिस इस्लाह बराए फ़नकार के तहत कोरंगी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में स्टेज अदाकार मेहदी हसन के यहाँ मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। शुरका ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। बहुत खुशनसीबी है इस चैनल के हवाले से कि ये नेकी की दावतें आप तक जो फराहम कर रहे हैं, जो पहुँचा रहे हैं, और इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई मतलब गर्ज नहीं है, ये एक इंसानियत है। और अल्लाह रसूल का नाम जिसमें अच्छी बातें बताई जाएं तो वो महफिल बहुत ज़्यादा मायने रखती है मुसलमान मोमिन के लिए। ये 24 जून को एक बहुत ज़बरदस्ती एक तकरीब आप लोगों के लिए रखी गई है फैज़ान मदीना, और जितने भी इस्लामी भाई हैं मुझ समेत वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने की कोशिश कीजिए। आज जो मदनी चैनल ने हमें यहाँ बुलाया सारे फनकारों को, और सब आए यहाँ पे, और ये महफिल बहुत अच्छी हुई। इस तरीके से जो महफिल होती रहेगी तो सारे फनकार आते रहेंगे और ये दर्स हम सुनते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि 24 तारीख को हम आएंगे और तकरीबन सारे फनकारों को लेकर आएंगे। पाक चिश्ती काबीना की मजलिस डॉक्टर्स के तहत मदनी हल्का हुआ, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स यानी मेडिसिन की फील्ड से वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि के शहर चलते हैं। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। जो मसले मसाइल किसी के पास जाके पूछने से हल होते थे, वो मदनी चैनल के थ्रू हम अपने मसले मसाइल घर बैठे हुए सारे हल कर सकते हैं।
اور مولانا صاحب کے ماشاءاللہ بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کو، دل تازہ ہوتا ہے، دین کی باتیں پتہ چلتی ہیں، اسلام ہمارا کہاں ہے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں کو آباد کریں، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آج کے حوالے سے جو پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دین، ہمارا دین جو ہے وہ سچا اور پکا دین ہے، ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے احکامات دیے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی اسلامی اصول کے مطابق گزاریں۔ جہلم پنجاب پاکستان میں دعوت اسلامی کی مجلس اصلاح برائے قیدیان جو کہ فیضان قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے ملک بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی فلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں ایک بہت بڑے میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں 9 سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے 300 سے زائد قیدیوں کا طبی معائنہ کیا۔ اس موقع پر قیدیوں نے دعوت اسلامی کی اس کاوش کو سراہا، جبکہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے مدنی چینل سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ تمام ہماری جو ٹیم ہے جس میں پیرامیڈکس بھی ہیں، ان کو انٹرٹین کرنا، ان کو سرو کرنا، یہ جو دوست ہیں دعوت اسلامی والے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے وساطت سے کہ یہ نہ صرف انہوں نے ابھی ہمیں یہ کتابچے جیسا کہ میرے پاس ہے کفن کی واپسی، میں رجب المرجب کی بہاریں اور اس طرح کی دوسری بکس قیدیوں کو یہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک کمپیوٹر لیب بھی یہاں پہ بنائی ہے جس میں یہ ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور ساتھ قرآن پاک کو ناظرہ اور قرآن پاک کو حفظ، اور ساتھ ان کی درس و تدریس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب جو امیر دعوت اسلامی ہیں، یہ ان کا فیضان ہے۔ میں بحیثیت صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جہلم، میں انشاءاللہ تعالی ان سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ جب بھی ہمیں حکم کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ where there is a will there is a way، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔ میں اس آرگنائزیشن سے بہت متاثر ہوں۔ سب سے پہلے میں 1982 کو جو دعوت اسلامی کا پروگرام اس وقت ککری گراؤنڈ کراچی ہوا کرتا تھا، میں نے اس میں بھی شرکت کی تھی، اور گائے میں تو بہت زیادہ گناہگار انسان ہوں، لیکن ان کی وساطت سے ان کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک کیپٹل یعنی دارالحکومت کیپ ٹاؤن کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں تاجر اجتماع اور شخصیات مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی مدنی ماحول بحمدہ تعالی بڑھ رہا ہے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے
सदा बचा